ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای المؤمنین اکمل ایمانا، مومنین میں سے کون ہے جو کامل ترین ایمان والا ہے، جس کا ایمان کامل ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، رجل یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ، وہ بندہ جو جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں اپنی جان کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ۔ ورجل یعبد اللہ فی شعب من الشعاب قد کفی الناس شرہ، اور وہ بندہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے گھاٹیوں میں سے کسی ایک گھاٹی میں، کسی ایک وادی میں، یعنی لوگوں سے دور رہ کر، قد کفی الناس شرہ، اور لوگ اس کے شر سے بچے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کے فتنے میں مبتلا نہیں۔ تو یہ باب ہے، باب فی ثواب الجہاد، جہاد کی ثواب کا بیان، اور اس میں جو محل شاہد ہے واضح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کرنے والے کو کامل ترین ایمان والا قرار دیا ہے، تو یہ جہاد کا ثواب ہے۔ اس میں متعدد مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان جو ہے یہ کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ الایمان یزید و ینقص، یہ اہل سنہ والجماعہ کا اصول ہے، آپ سب نے سنی ہوگی یہ بات، کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اہل ایمان برابر نہیں ہوتے اپنے ایمان میں، بعض ایمان میں اعلیٰ درجے پہ ہوتے ہیں، بعض کم تر درجے پہ ہوتے ہیں، بعض بہت کم درجے پہ ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ایمان سے نکل بھی جاتے ہیں، کافر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان والے یہ برابر نہیں ہوتے، اپنے عمل کے اعتبار سے ان کے ایمان میں فرق آتا رہتا ہے۔ تفصیل کا بہرحال یہ محل نہیں، یہ عقیدہ کی کتابوں میں یہ بحث آ جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاد افضل ترین عمل ہے، فرائض کے بعد جو سب سے افضل عمل ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ دوسری طرف بعض حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ افضل ترین عمل وہ قیام اللیل ہے، اور بعض حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ افضل ترین عمل جو ہے وہ علم شرعی حاصل کرنا ہے، اور بعض حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ افضل ترین جو عمل ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو متعدد حدیث ہے، ٹھیک، بعض میں یعنی بعض علماء کا موقف ہے کہ طلب علم افضل ہے، بعض کا موقف ہے کہ قیام اللیل افضل ہے، بعض کا ہے کہ ذکر الہی افضل ہے، تو بعض نے کہا کہ جہاد افضل ہے۔ اور بھی حدیث ہیں، حتیٰ کہ بعد میں کہا گیا کامل ترین ایمان والے وہ ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں، یہ بھی حدیث ہے، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ کامل ایمان، کامل ترین ایمان ان کا ہوتا ہے جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے۔ تو کیا یہ ساری حدیث باہم کوئی متعارض ہے، ان میں ٹکراؤ آپس میں؟ تو ایسی بات نہیں، بلکہ دو طرح سے اس حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے، اس حدیث کو بھی اور باقی حدیث کو بھی۔ پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سائل کو، ہر سوال کرنے والے کو اس کے حساب سے جواب دیا، کہ جو عمل اس کے لیے موزوں ہے، عین ممکن ہے کہ ایک بندے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا موزوں ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ یہ اس مسئلے میں یہ بندہ کوتاہی کا شکار ہے، تو آپ نے اس کو ترغیب کے لیا کہ تیرے حق میں سب سے افضل عمل یہ ہے۔ کوئی اور بندہ آیا تو اس کے لیے کوئی اور عمل افضل تھا، کوئی اور بہتر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی جوابات دی ہیں یہ سبجیکٹیو ہیں، یعنی ہر انسان کے حساب سے، کہ آپ کے لیے افضل یہ ہے، اور آپ کے لیے افضل یہ ہے، اور آپ کے لیے افضل یہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ اکمل المؤمنین ایمانا، یہ افضلہم کذا یا خیرہم کذا، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ من اکملہم یا من افضلہم، کہ اکمل ترین لوگوں میں سے یہ بھی ہیں، یہ ایک اسلوب ہے عربی زبان، یہ افضل ترین جو لوگ ہیں فضیلتوں والے لوگوں میں سے ایک گروہ یہ بھی ہے۔ تو گویا اس کا معنی یوں ہوگا کہ اہل ایمان میں سے جو کامل ایمان والے لوگ ہیں ان میں کون بندے بھی شامل ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کامل ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو خیرکم کے سیغے سے جتنی بھی حدیث آئی ہیں، بہت ساری حدیث ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے دیگر لوگ، تو کیا مطلب ہے کہ وہ مطلقاً سب سے افضل ہیں پوری تمام مسلمانوں میں؟ نہیں، یعنی بہترین لوگوں میں سے یہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان حدیث کو اس اعتبار سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔